ایک نئی غزل سناؤں گا سب سے پہلے بہت ایمانداری سے. آپ لوگ بھی بہت ایماندار ہیں. ایمرجنسی کے زمانے میں ایک مرتبہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے، تو صبح پولیس اسٹیشن سے بلاوا آ گیا میرا اور کہا کہ اچھا سرکار کو آپ چور کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی نہیں سرکار، میں نے سرکار کو چور کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے یا پاکستان کی سرکار چور ہے یا امریکہ کی سرکار چور ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے. وہ تو وہ ایمرجنسی کا زمانہ تھا، بڑے احتیاط کے مراحل تھے. اب کم سے کم ایسے حالات نہیں، اب ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں سارے چور. ملاحظہ فرمائے، کیا ہے کہ لوٹ مچی ہے چاروں اور سارے چور. لوٹ مچی ہے چاروں اور سارے چور، ایک جنگل اور لاکھوں مور. یہ سارے چور جب آئے موقع تو سارے چور آپ بولیے، تب مزہ آئے گا غزل کا پڑھنے میں اور سننے میں. لوٹ مچی ہے چاروں اور سارے چور، ایک جنگل اور لاکھوں مور. سارے چور ایک تھیلی میں، افسر بھی چپراسی بھی. ایک تھیلی میں افسر بھی چپراسی بھی، کیا طاقتور کیا کمزور. کیا طاقتور کیا کمزور. سارے چور اجلے کرتے پہن رکھے ہیں سانپوں نے. واہ واہ واہ. یہ مزہ لیجیے گا، اگر میں کچھ بھی سناؤں گا، جو کچھ بھی سناؤں گا شاعری کے حوالے سے، تو آپ غور کیجیے گا کبھی نہ کبھی فرصت اگر مل جائے تو، کہ کہیں نہ کہیں پہ شاعری ضرور ہوگی. عرض کرتا ہوں کہ کیا طاقتور کیا کمزور، سارے چور اجلے کرتے پہن رکھے ہیں سانپوں نے، یہ زہریلے آدم خور. سارے یہ زہریلے آدم خور، یہ زہریلے آدم خور. سارے چور سارے چور. جھوٹ نگر میں روز نکالو مون جلوس. جھوٹ نگر میں روز نکالو مون جلوس. کون سنے گا سچ کا شور. سارے چور کون سنے گا سچ کا شور. سارے چور. ہم کس کس کا نام گنائیں، راحت خان دلی کے آوارہ ڈھور. سارے آئیے آئے. آپ ہی کے لیے سب وقت بچا سکتا ہوں. صاحب ایک اور بہت ایمانداری سے غزل پڑھتا ہوں، یہ بھی بالکل تازہ. میرے احباب بھی، میرے جو ساتھی شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی پہلی مرتبہ یہ سنیں گے. اس غزل کے 4-5 شعر اور پڑھتا ہوں. چونکہ میں نے غزل پڑھی بھی ہے، غزل پڑھائی بھی ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ اچھی شاعری کیا ہوتی ہے. تو اب ذمہ داری آپ کی زیادہ ہے. یہ 4-5 شعر پڑھتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں شعر ضائع نہیں ہوتا. عرض کرتا ہوں ملازم. عرض کیا ہے کہ سایہ سایہ دھوپ پہن کر آتا ہے. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. سایہ سایہ دھوپ پہن کر دھوپ پہن کر آتا ہے. موسم جب ذہنوں سے باہر آتا ہے. واہ واہ. نہیں مزہ نہیں آیا، سب اوپر آسمان پہ چلا گیا خدا کی. یہاں ذہن کا مطلب ذہنیت ہے، اور وہ ذہنیت بھی گندی اور سیاسی ذہنیت. عرض کرتا ہوں کہ سایہ سایہ دھوپ پہن کر آتا ہے. موسم جب ذہنوں سے باہر آتا ہے. بھوکے بزدل شیر سجا کر پنجروں میں. اب آئیے آپ بھوکے بزدل شیر سجا کر. اب کیا ہے کہ بھوکے بزدل شیر سجا کر پنجروں میں ایک سرکس
इस शहर में अक्सर आता है। वाह भूखे बुज़दिल शेर सजाकर पिंजरों में एक सर्कस इस शहर में अक्सर आता है। अब इस शेर की हिफाजत कीजिएगा, एक कीमती शेर पढ़ रहा हूं। एक सर्कस इस शहर में अक्सर आता है, टूट रही है मुझ में हर दिन एक मस्जिद। टूट रही है ये इसकी मुझ में हिफाजत हर कीजिएगा। दिन शेर की एक अलामत को एक इस्तिआरा बनाया है, गजल बनाने की कोशिश की इस मजमून को। एक सर्कस इस शहर में अक्सर आता है, अक्सर आता है, टूट रही है मुझ में हर दिन एक मस्जिद। इस बस्ती में रोज दिसंबर आता है, टूट रही है मुझ में हर दिन एक मस्जिद। टूट रही है मुझ में हर दिन एक मस्जिद। इस बस्ती में रोज दिसंबर आता है, और यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं। यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हमको भी सांपों का मंतर आता है। यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हमको भी सांपों का मंतर। जो वाकया है ये अजीबो गरीब क्राफ्ट है। ये जो मिसरा मैंने बनाया है, ऐसा लगेगा कि किसी जाहिल ने लिखा है, लेकिन जाहिल ने नहीं लिखा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैंने लिखा है। बस क्या है कि ये वाकया है, इसे वाकई में रहना है। ये वाकया है, इसे वाकई में रहना है। ये वाकया है, जो वाकया है उसे वाकई में रहना है। ये बागपन तो मेरी शायरी में रहना है। ये बागपन तो मेरी शायरी में रहना है। और तुझे गुरूर कि तेरी यहाँ हुकूमत है, मुझे भी जिद कि इसी बंबई में रहना। वाह 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 वाह। तुझे अच्छा है, गुरूर बहुत अच्छा है, वाह वाह। कि तेरी यहाँ हुकूमत है, मुझे भी जिद कि इसी बंबई में रहना है। कि हमें बुझाना पड़ेगा कई चिरागों को। हमें बुझाना पड़ेगा कई चिरागों को। वो साथ आए जिसे रोशनी में रहना। वाह वाह वाह। असल में इसी बंबई में रहना है। अर्ज करता हूं कि दिल जो तेरा, ये बैठ जाओ मेरे भाई, 10-15 आदमी अब 2 बजे जाके कर भी क्या लेंगे यार। और जो करना है 2 बजे वो 2:30 बजे कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। अर्ज करता हूं कि मुलाहिजा फरमाए, अर्ज क्या है कि दिल जो तेरा आईना है, दिल जो तेरा आईना है, तोड़ डाला जाएगा। दिल जो तेरा आईना है, तोड़ डाला जाएगा। तोड़ डाला जाएगा। आज इस मस्जिद से एक काफिर निकाला जाएगा। आज इस मस्जिद से एक काफिर निकाला जाएगा। और ये पता कर लीजिए दुश्मन का दुश्मन कौन है। ये पता कर लीजिए दुश्मन का दुश्मन कौन है। अब इसी कांटे से ये कांटा निकाला जाए। ये पता कर लीजिए, ये पता कर लीजिए दुश्मन का दुश्मन कौन है। अब इसी कांटे से ये कांटा निकाला जाए। सब ये गजल का मुझे बार बार कहा जा रहा है। मेरा ख्याल है 2-1 मुशायरे के बीच गुजरने के बाद पढ़ी थी मैंने। लेकिन वो हजरात कि जो अमूमन मुशायरों में शिरकत करते हैं, उनके लिए इस गजल में मैं 2-3 शेर नए पढ़ूंगा ताकि बारे समात ना हो उन लोगों पर। अर्ज करता हूं कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है,
جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، واہ کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، اچھا ہے، بہت اچھا یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ نیا شعر پڑھتا ہوں بمبئی والوں، عرض کرتا ہوں کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، واہ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں، یہ بھی نیا شعر ہے اور بہت ہی مہین کٹنگ ہے اس میں، ذرا سا مزہ لیجیے۔ عرض کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی، بہت اچھا ہے، واہ واہ ہماری طرح کیا بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ بھائی، واہ واہ راحت صاحب، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، واہ ٹیوب لائٹ والا معاملہ ہو جاتا ہے، ٹیوب لائٹ ذرا دیر میں اٹھتی ہے، بلب لگایا فوراً چلا جاتا، اب آپ کو تھوڑی دیر سمجھتے ہو، پھر سوچتے ہو، پھر کہیں فیصلہ کر کے ہاں ٹھیک اچھا سنا ہے تو واہ 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 کر دیں، نہیں، جب تک میں کھڑا ہوں تو آپ یہ سمجھو کہ جو پڑھ رہا ہوں بہت اچھا پڑھ رہا ہوں میں، فیصلہ کرتے رہنا کل پرسوں 2-4 ہفتے کا اچھا تھا کہ برا تھا، ابھی تو مشاعرہ سنو یار، عرض کرتا ہوں سنیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ ابھی اپنے محترم مصباح عالم صاحب کے کام کا شعر ہے، اچھا وہ ایک ہی جیسے لگتے ہیں جتنے ہندوستان بھر میں سیاسی لوگ ہیں۔ ابو عاصم صاحب، میں اس شعر پڑھ رہا ہوں، از کیا ہے کہ ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی